بری، نعرہ خیبری، آل محمد، یا علی، اور دشمنوں میں وقت لانا، بے شمار، کے قاتلوں پہ لانا، بے شمار، تیرا کا حق کھانے والوں پہ لانا، بے شمار، البقی 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 لیکن عظمت صحابہ تو لوگوں کو نظر آ رہی ہے، لیکن عظمت فاطمہ کی طرف سے سب کی نظریں بند ہے، کھلی ہوئی ہے، کسی کو عظمت فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے، جبکہ کسی صحابی کے لیے یہ رسول اکرم نے نہیں فرمایا کہ اس کی رضا اللہ کی رضا ہے، اس کی ناراضگی کسی صحابی کی اللہ کی ناراضگی ہے، بلکہ اکلوتی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسی شخصیت ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ فاطمہ کی مرضی اللہ کی مرضی، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ہے، جو اللہ کی مرضی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ہے، آج اس کی قبر پہ نام و نشان نہیں ہے، نہ اس کی قبر پہ کوئی چراغ جل رہا ہے، نہ سایہ ہے۔ یہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، اور ہم حکومت ہند کے ذریعے سے سعودی عربیہ کی حکومت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو قبریں مسمار کی گئی ہے، جب تک ان قبروں پہ تعمیر نہیں کی جائے گی، یہ احتجاج ہمارے ہوتے رہیں گے، ہر دن ہوتے رہیں گے، ہر مقام پہ ہوتے رہیں گے، جہاں جہاں بھی حسینی بستے ہیں، جہاں جہاں بھی عشاقان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام زندگی بسر کرتے ہیں، اس ہر مقام پر یہ احتجاج ہوتا رہے گا، اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ فرزند فاطمہ امام زمانہ روحی و ارواح العالمین فدا ظہور فرمائے اور ان دشمنان بقی، دشمنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بدلہ لے، انہیں واصل جہنم کرے اور وہاں پر روضہ تعمیر کرے۔ انشاءاللہ ہر امت نے اپنے اپنے نبی، اپنے اپنے امام کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا ہے، لیکن ہم اللہ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہم تمام کی ان کاوشوں، ان کوششوں کو اس نتیجے پہ پہنچا کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائے تو ہم امام زمانہ کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً جنت البقیع کے روضے کو تعمیر کر کے پیش کریں، اور ہم تمام اس کی تعمیر میں شریک رہیں جب تک کہ روضہ جنت البقیع نہیں بنے گا۔ اسی طرح ہمارے یہ احتجاج پرامن احتجاج ہوتے رہیں گے، اور گاہے بگاہے ہم ہمیشہ ان احتجاجوں کو نکالتے رہیں گے اور اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچائیں گے جنہوں نے اس بقیع کے روزوں کو ڈھایا ہے، جب تک کہ وہ لوگ اس روزے کی تعمیر نہ کر دیں۔ ایک مرتبہ میں نعرہ لگاؤں گا، آپ تمام یہاں جتنے افراد ہیں بلند آواز میں کہیں، پر آل سعود لانا، قاتلان زہرا پہ لانا، دشمنان زہرا پہ لانا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، 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 البقیع البقیع الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4/7 شم شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے دیوڑی عنایت جنگ سے ایک جلوس انعام جنت البقیع کے سلسلے میں برآمد ہوتے ہوئے علائے صدق سے قضا خانہ زہرا پہنچے گا انشاءاللہ، جس کی لائق صاحب نے اس کی قیادت کی ہے۔
میں اپنے ذاتی تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، آل سعود ہو یا اولاد یزید ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کی نظروں کے سامنے شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو مسمار کیا ہے، جس کی دنیا شیعت کو اور انسانیت کو بے تحاشا تکلیف ہے، اور جب تک انشاءاللہ تعالی امام زمانہ کے صدقے میں روضہ شہزادی تیار نہ ہو، ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ میں ان تمام مومنین اور ان شہزادی کے کنیز شہزادی فاطمہ زہرا کے حق میں دعا گو ہوں جو ساری دنیا میں مسلسل اس سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے پروردگار عالم سے باوقت کے امام زمانہ کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ مولا حسین ہماری قوم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دشمنان اہل بیت کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ جلد سے جلد امام زمانہ کے صدقے میں بی بی کا روزہ تیار ہو، اور میری یہ دعا ہے پروردگار تمام خونی ماتمداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ لبیک یا زہرا، 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 لبیک لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ ظالمین کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس جگہ پلٹایا جائے گا۔ ظلم کرنے والے ہستی صفحے ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ خون اگر گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ احتجاج ظالمین کے خلاف ہے، یہ احتجاج فاسقین کے خلاف ہے، یہ احتجاج مجرمین کے خلاف ہے، یہ احتجاج محمد آل محمد علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والوں کے خلاف ہے۔ یہ صرف احتجاج نہیں ہے بلکہ ہم متوجہ کروانا چاہ رہے ہیں تمام عالم اسلام کو کہ کیا بات ہے، رسول خدا کی بیٹی کی قبر کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ کیا رسول خدا کی بیٹی سے محبت کرنے کا اختیار صرف شیعوں کے پاس ہے؟ کیا یہ کسی اور کے رسول کی بیٹی نہیں ہے؟ اگر آپ کے رسول کی بھی بیٹی ہے تو اسی طریقے سے سڑکوں پر نکل کے آل سعود آل یہود کے خلاف احتجاج کیجئے جس طریقے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اور آل سعود پہ لعنت، اور آل سعود پہ لعنت۔ اگر رسول سے محبت قدم بھرتے ہیں، اگر عشق رسول ہے تو عشق رسول گھر میں بیٹھ کے اظہار کرنے سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ان ملعونوں کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا ہوگا، اور اس وقت تک یہ آواز احتجاج بلند ہوتا رہے گا جب تک ہم اپنی نگاہوں سے جنت البقیع کو تعمیر ہوتا ہوا نہیں دیکھ لیتے۔ یہ فاسق، یہ فاجر، یہ مجرم، یہ آل یہود ایک فتوے کی آڑ میں رسول خدا کی دختر لخت جگر جناب فاطمہ زہرا کی قبر کو مسمار کر دیا، امہات المسلمین کی قبر کو مسمار کر دیا، اصحاب رسول کی قبروں کو مسمار کر دیا، آل رسول کی قبروں کو مسمار کر دیا۔ یہ فاسق و فاجر، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا رسول سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا آل رسول سے کوئی تعلق ہے۔ یہ یہودو بہت توجہ، یہ یہودو نصارہ کے آلے کار ہے، اور ان کے چشمے ابرو پر اپنی گردنیں جھکانے والے بے غیرت ہیں۔ یہ بے غیرتوں کا ٹولہ ہے، یہ مجرمین کا ٹولہ ہے، یہ فاسقوں کا ٹولہ ہے،
یہ اہل رسول سے نفرت کرنے والوں کا ٹولہ ہے. جو بھی ان سے محبت کا اظہار کرے گا وہ بھی اہل رسول کا دشمن کہلائے گا. اس لیے کہ ہمارے پاس لعنت صرف ظلم کرنے والے کے خلاف نہیں ہے. ابھی میں پڑھوں گا تو ساتھ میں پڑھیے گا. لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. ظلم کرنے والوں پر لعنت، قتل کرنے والوں پر لعنت، اور ان پر بھی لعنت جو ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، سن کے خاموش ہو گئے. ان پر بھی لعنت. اگر راضی ہو جنت البقیع کے مسمار ہونے سے تو تم پر بھی لعنت. اس لیے کہ ہم نے یہ جو عشق اور جذبہ لیا ہے وہ میسن تمار سے لیا ہے. زبان کٹ جاتی ہے مگر آل محمد کے اور علی کے فضائل بیان کرنے سے تھکتی نہیں ہے. یہ قبروں کو میں بس ختم کر رہا ہوں. یہ قبروں کو مسمار کر کے، قبروں کو مسمار کر کے، روزوں کو توڑ کے اور ضمیر فروش مفتیوں سے شرک، بدعت، ناجائز کفر کے فتوے خرید کے جنت البقیع کو مسمار کر کے یہ سمجھ رہے تھے ہم آثار مٹھا دیں گے، ہم آثار ختم کر دیں گے، ہم یہاں پر کسی کو آنے نہیں دیں گے. نادان یہ نہیں جانتے ایک جنتی جنت البقیع کو مسمار کیا. آج کرۂ ارض پر تمام مومنین کے قلوب جنت البقیع بنے ہوئے ہیں. آج ہمارے قلوب جنت البقیع بنے ہوئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک جنت البقیع دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ احتجاج بلند ہوتا رہے گا اور ہم اسی طریقے سے سڑکوں پر آتے رہیں گے. نادان یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، خوف دلایا جائے گا، یہ زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، تب بھی ہم آل محمد کا دامن نہیں چھوڑنے والے. ہم آل محمد سے وابستہ تھے، ہیں اور رہیں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قرآن سعود، قرآن سعود، قرآن سعود. بسم اللہ. جو دائرہ اسلام میں ہے اور خود کو اسلامی ملک کہتا ہے تو اپنی آواز احتجاج حکومتی سطح پر بلند کرے. اور ہم یہ احتجاج درج کراتے ہیں اقوام متحدہ کے لیے کہ وہ حرکت میں آئے اور سعودی حکومت پر دباؤ ڈالیں، ان سے سوال کریں کہ اگر تمہارے قانون میں، تمہاری شریعت میں یا تمہارے اصول میں قبور کا مسمار کر دینا ہے، گنبدوں کو گرا دینا ہے، قبروں کو توڑ دینا ہے، تو پھر تمہارے اجداد کی گنبدیں کیوں تعمیر ہیں؟ تمہارے اجداد کی عالیشان قبریں کیوں تعمیر ہیں؟ اگر تم نے اس بنا پر قبور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو مسمار کیا ہے کہ تمہارے عقائد کے خلاف ہے، تو پھر تم اپنے بزرگوں کی بھی قبریں توڑیں، تم اپنے بزرگوں کی بھی مزاریں توڑ دیں، ان کی گنبدیں مسمار کر دیں. اگر نہیں تو ہم اقوام متحدہ کو یہ متوجہ کراتے ہیں کہ وہ نوٹ لیں اور ان سے سخت سوال کریں، ان پہ دباؤ ڈالیں. اور ان تمام عالم اسلام کو ہم دعوت دیتے ہیں احتجاج کا. 1925 سے لے کر آج تک قبروں کی تعمیر نہیں ہوئی ہے. آپ لوگ حکومتی سطح پر آگے آئیں، حکومتی سطح پر احتجاج کریں اور جلد از جلد خطوط روانہ کریں، سعودی حکومت پر دباؤ ڈالیں تاکہ اس بابت میں جلد سے جلد کارروائی ہو. یا زہرا لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك.
مومنین ناظرین، یہ احتجاج ہمارا آل سعود کے خلاف ہے کہ جس نے جنت البقیع کے اندر ہمارے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے بی بی دو عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اصحاب کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو مسمار کیا. ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن ہماری اپیل، ہماری گزارش اور ہماری التجا بارگاہ خداوند متعال میں ہے، بارگاہ امام زمانہ میں ہے، اس لیے کہ جو حکومت پہلے سے ہی اتنی داغدار ہے اس سے اپیل کرنا اور اس سے گزارش کرنا کہ وہ جنت البقیع کی تعمیر کرے، یہ ممکن نہیں ہے. وہ ان سے ہماری اپیل نہیں ہے، ہمارا ان کے خلاف احتجاج ہے. اور یہ احتجاج معمولی احتجاج نہیں ہے، یہ احتجاج در حقیقت سنت جناب فاطمہ زہرا ہے. سب سے پہلا احتجاج جناب فاطمہ زہرا نے اسلام کے پہلے دہشت گرد کے خلاف کیا. وہ دہشت گرد تلاش کیا جائے کہ جس دہشت گرد نے سب سے پہلے بی بی دو عالم دختر رسول زوجہ امیر المومنین مادر حسنین کے دروازے پر آگ اور لکڑیوں کو جمع کیا گیا تھا، جس ظالم نے اس دروازے کو گرایا گیا کہ جس کی وجہ سے بی بی کی پسلیاں شہید ہوتی ہیں، جناب محسن شہید ہوتے ہیں، اس ظالم کے اوپر ہماری سب سے پہلے لعنت ہو رہی ہے. اور اسی کی نسل یہ آج تک اسی بی بی دو عالم پر، ان کے فرزندوں پر ظلم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لہذا بی بی نے دربار تک جا کر باغ فدق کے لیے یا دیگر جو بھی آپ نے خطبے دیے وہ اس لیے تھے کہ ظالمین کہ جو اسلام کی صف میں ایک چھپا ہوا نقاب پہن کر آ کے شامل ہو گئے ہیں، بی بی نے ان کے چہروں سے نقاب کو ہٹایا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صحابی رسول نہیں ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ منافق ہیں کہ جو اب کبھی میرے بابا کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہ اٹھتے بھی میرے بابا کے ساتھ تھے، بیٹھتے بھی میرے بابا کے ساتھ تھے، کھاتے بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن در حقیقت یہ منافق تھے، یہ کبھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے چہروں پر بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے. اور اسی کی سنت کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی کیا کہ کچھ لوگ جو باقی بچ گئے تھے، امام حسین نے ان کے چہروں سے نقاب کو ہٹایا. امام نے بتایا کہ دیکھو ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سلو کی، لیکن اس کے اوپر یہ پورے طریقے سے نہیں اترے ہیں. لیکن اب حسین کو وقت ملا ہے اور کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں پیش کر کر ظالمین کے چہروں سے نقاب اٹھایا ہے. اور پھر آج یہ امت مسلمہ یہ غور و فکر کرے کہ آج بھی وہی احتجاج جاری ہے ظالمین کے خلاف، منافقین کے خلاف، فاجر و فاسق کے خلاف، اور وہ شیعہ نے حیدر کرار کرتے آ رہے ہیں. انہیں خبر بھی نہیں ہے انہی کے پاس کہ جہاں انہوں نے اتنے ظالم بنائے ہیں، اس لیے اللہ نے موقع بھی دیا ہے. جتنا ظلم بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی پروردگار کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی. انہیں کیا معلوم کہ اسی خانہ کعبہ سے فرزند زہرا پرچم حق کو بلند کرنے والا ہے. جب پرچم حق بلند ہوگا تو سب سے پہلے اسی قاتل جناب محسن کو اٹھایا جائے گا اور امام زمانہ اس سے انتقام لیں گے. تب آواز آئے گی وہ کون ہے کہ جو فاطمہ اور اولاد فاطمہ پہ ظلم کرتے آئے. ہم کل بھی ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم آج بھی مذمت کرتے ہیں، ہم کل بھی مذمت کرتے رہیں گے. ہماری قدریں کر سکتی ہیں لیکن حق کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم برابر یہ احتجاج امام زمانہ اور بارگاہ خداوند متعال میں پیش کرتے ہیں اور ان ظالمین پر ظلم کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حق محمد و آل محمد پر ظلم کیا اور ان کا ساتھ دیا اور ان کے اوپر ہم نفرین کرتے ہیں. اور جو گزر چکے ہیں پروردگار ان کے عذاب میں شدت فرمائے، اور جو ابھی زندہ ہیں پروردگار ان کو نیست و نابود فرمائے. اور جو لوگ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے کوشش کر رہے ہیں پروردگار ان کی کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو لوگ رکاوٹ ہیں پروردگار ان کو نیست و نابود فرمائے. یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے بھی ہے. اللہ اکبر. یہ قبریں ایک بے سایہ
اور جن کے اوپر سایہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ عرض کر کے اپنی اس تقریر کو بیان کو ختم کر دوں، یہ قبروں پر سایہ نہیں ہے لیکن قبریں موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر، کربلا میں انہی ظالمین والوں نے، اسی منافق اور ایسے فاجر لوگوں نے فرزند زہرا کو اس جگہ رکھا کہ تپتے ہوئے ریگستان پر 3 دن تک امام حسین کا لاشا پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، کوئی انہیں دفنانے والا نہیں تھا۔ یہ کل بھی ظالم تھے، یہ آج بھی ظالم ہے، ہم کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ ہم علی والے ہیں اور رسول اکرم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اے لوگوں یاد رکھو، اگر ساری دنیا مل کے علی کے ساتھ ہو جائے حق تب بھی علی کے ساتھ ہے، اور اگر ساری دنیا علی کو چھوڑ دے حق تب بھی علی کے ساتھ ہے، اور حق شیعہ نے حیدر کرار کے ساتھ ہے۔ پروردگار کی دعا بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور شیعہ ڈیولپمنٹ کمیٹی کو پروردگار ان کی ترقی فرمائے، ان کی توفیقات میں صالحہ فرمائے۔ امام زمانہ کی سلامتی، امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک بلند صلوات ارشاد فرمائے۔ زہرا لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ یہ احتجاج چلتے رہیے آپ لوگ آگے تک، آگے ہمارے علماء مخاطب کریں گے آپ سے۔ یہ احتجاج ہم جاری رکھیں گے، ہر سال کرتے رہیں گے جب تک نہ بقی تعمیر نہ ہو جائے، کیونکہ سعودی عرب آج جو ترقی کر رہا ہے، کس طرف ترقی کر رہا ہے، ہم عوام تک یہ میڈیا کے ذریعے میسج دینا چاہ رہے ہیں اور سعودی عرب کو بھی یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ سعودی عرب کی سرزمین آج ایک ریسٹورینٹ کھول رہی ہے، سعودی عرب حکومت آج ایک بار کھول رہی ہے، سعودی عرب حکومت خواتین کو گاڑیاں چلانے کے لیے لائسنس جاری کر رہی ہے، سعودی عرب حکومت بار اور ریسٹورینٹ کے ساتھ ساتھ ایسے کلبہ کھول رہی ہے جہاں نہیں کھلنا چاہیے وہ پاک سرزمین پر، مگر اسے شرم آنا چاہیے سعودی عرب کی سرزمین کو اور سرزمین پر رہنے والوں کو اور اس حکومت کو چلانے والوں کو، کیونکہ اس پاک سرزمین پر وہ پاک لوگ ہیں جو خدا سے وابستہ ہے، ان پاک سرزمین پر یہ لعنتی ریسٹورینٹس اور بار کھل رہے ہیں۔ کیا بقی کی تعمیر کرنا جرم ہے؟ کیا بقی کی تعمیر کے لیے اجازت دینا جرم ہے؟ کیا یہ بقی کی تعمیر ہمارے حق میں نہیں ہے؟ کیوں یہ سعودی عرب دیگر جو اسلام کے خلاف ہے ان کے ساتھ دیتے ہوئے بقی کی تعمیر کو روک رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں سعودی عرب کو ہوش میں آئے، وہ سعودی عرب اور اپنے ایمان کو پہچانے اور در اہل بیت پر آ کے معافی مانگے اور بقی بنانے کی اجازت دے۔ میں یہی مانگ کرتے ہوئے سعودی عرب کو یہ بذریعہ میڈیا کے میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ بقی کی تعمیر کے لیے ہمیں اجازت دے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس کے گناہ معاف کر دے گا پروردگار، انشاءاللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ولو کریہ المشرکون۔ فرمانے رب العزت ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین حق کو نبی کے ذریعے ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ دین کو تمام کے تمام ادیان باطل پر غالب کر سکے، اور ہر حال میں دین حق کو غلبہ حاصل ہو کر رہے گا، چاہے مشرکوں کو کتنا بھی ناگوار گزرے۔ تو میں اپنے انداز میں یوں کہوں، ہر حال میں جنت البقیع کی تعمیر ہو کے رہے گی، چاہے سعودی عرب کو کتنا بھی ناگوار گزرے۔ اور دیکھیں تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ سب کے سب مل جائیں گے، دین حق باقی رہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا۔ کوئی دین باقی نہیں رہے گا جب امام کا ظہور ہوگا۔ تو یہ دین ہے کیا؟ دین کہتے کسے ہیں؟ اسے سمجھ لیں، بس آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ دین سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ اس در پر، پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اس در پر آؤ گے تو پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اس در پر آؤ گے تو اجمیر سے صدا آئیں گی، دین است حسین، بس دین است حسین، حسین دین ہے، حسینیت دین ہے، حسینیت دین ہے۔ چاہے سعودی عرب کو کتنا بھی ناگوار گزرے،
जब इमाम का ज़हूर होगा, एक उनकी चलने वाली नहीं है। ऐसे बहुत हुकूमतें गुजर गई, आपके सामने मिसाल मौजूद है बनी उमैया की। बनी उमैया के तख्त के पाए टूट गए, उनकी हुकूमतें खत्म हो गई। कितनी कोशिशें की है हुकूमत ने कि 70,000 बरस तक, 70,000 मिंबर से मौला अली को बुरा भला कहा गया, 70 बरस तक बुरा भला कहा गया। मगर क्या हुआ? ये अली कल भी अली था, आज भी अली है, क़यामत तक अली रहेगा। अली को कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि अली ये 2 कौड़ी की सियासत की पैदावार है ही नहीं। अली ऐसी सियासत का मोहताज है ही नहीं, अली दुनिया का मोहताज है ही नहीं। वो अली जिसने ये कह दिया कि मैं दुनिया को 3 मरतबा तलाक देता हूँ, वो अली जिससे दुनिया का कोई मतलब है ही नहीं। तो देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, हुकूमतें कोशिशें करती रही, मगर क्या हुआ? ये हुकूमत, ये 2 कौड़ी की हुकूमत, ये बेगैरत हुकूमत, ये नाकारा हुकूमत आज कोशिश कर रही है कि जन्नतुल बकी की तामीर ना हो। क्या होगा? जब दीन हक को गलबा हासिल हो जाएगा तो इनकी हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, इनकी हुकूमत के तख्त के पाए टूट जाएंगे। इनके सामने तारीख मौजूद है कि बादशाह वक्त ने जनाब याहिया के कत्ल को छुपाने के लिए कितनी कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर अल्लाह ने चाहा कि जो जुल्म किया था वो उभर कर आ जाए, वो जो हक पे थे जनाब याहिया वो उभर कर आ जाए। क्या हुआ? एक खून का खतरा जमीन पर गिरा। अब जो नाहक बेगुनाह के खून का खतरा जो जमीन पर गिरा, 70,000 लोग जब कत्ले याहिया के इंतकाम में खत्म ना हुए, वो अजाब अल्लाह का रुका नहीं। जब अल्लाह का अजाब आता है तो हुकूमतें खत्म हो जाती है। ये सऊदी अरब की हकीकत क्या है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम पुरखुलूस दिल से ये एहतजाज दर्ज करते हैं रसूलुल्लाह की खिदमत में, बिलखुसूस इमाम वक्त सरकार वली असर की खिदमत में। हम ये कहते हैं मौला, उनके जुल्म से हम हरगिज़ राज़ी नहीं हैं। हम आपकी खिदमत में एहतजाज दर्ज करते हैं। फातिमा ज़हरा की खबरों को जो मिसमार किया गया, सरकार सिफ्त अकबर की खबरों को जो मिसमार किया गया, और 5वें इमाम की, 6ठे इमाम की खबरों को जो मिसमार किया गया, उन सारे जो जुल्म जो सऊदी अरब की हुकूमत ने किया, एक एक चीज का एहतजाज हम आपकी खिदमत में दर्ज करते हैं और हम उनसे हरगिज़ राज़ी नहीं है। व आखिर दावान वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। ऐज़ान मोहतरम, जब से ये कायनात शुरू हुई है तब से जालिम अपना काम कर रहे हैं, और अल्लाह ने जो इनको फुर्सत दी है, मोहलत दी है, ये समझते हैं कि इनके लिए बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह की हुकूमत नहीं है। बस जो चंद दिन की मोहलत इनको मिली है, अनकरीब ये जुल्म करने वाले लोग जानेंगे कि अल्लाह उनको किस तरह से पलटाता है। और जुल्म का ख़ात्मा, अभी तक की तारीख़ इंसानियत गवाह है इस बात की कि जुल्म का ख़ात्मा हमेशा हुआ है, और इंशाअल्लाह ये आले सऊद का भी जुल्म का ख़ात्मा होगा। हमको बस ये जाहिर करना है कि हम किसके साथ हैं, हम जालिम के साथ हैं, जुल्म के साथ हैं, या मजलूम के साथ हैं। हमारा हमेशा से ये तरीक़ा रहा है और हमारी ये तारीख़ रही है कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अनकरीब इन ज़ालिमों को उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएगा, और हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, बुलंद करते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि वारिस ज़हरा इंशाअल्लाह आएगा और इन ज़ालिमों से इनके जुल्म का बदला लेगा। और जो इन लोगों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जुल्म किए हैं और आज तक करते आ रहे हैं, इनकी नफ़रतें दुनिया देख रही है कि इनको कितनी अदावत है पैगम्बर अकरम से और उनकी आल से, कि उनसे तो उनसे उनके चाहने वालों पर जुल्म करते करते इन्होंने जुल्म की इंतहा ये कर दी कि उनकी कब्रों को भी मिसमार कर दिया, जबकि ये दावा करते हैं कि इन कब्रों में कुछ भी नहीं है। और इनका अमल ये बता रहा है कि इनको सबसे ज़्यादा जो खौफ है
وہ اہل بیت علیہ السلام کی قبروں سے ہے. اگر قبروں سے خوف نہ ہوتا تو یہ قبروں کو مسمار کیوں کرتے؟ قبروں کا مسمار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی اہل بیت علیہ السلام کے نام سے ان کو ڈر لگتا ہے, ان کے آثار سے ان کو ڈر لگتا ہے, اور انشاءاللہ اسی دشمنی کی بنیاد پر یہ دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے. اور جیسا کہ دنیا دیکھ رہی ہے آج اہل بیت علیہ السلام کے در سے دوری کی بنیاد پر ہی یہ ہر جگہ دنیا کے ہر گوشے میں ذلیل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید ذلیل ہوں گے. اللہ ان کی طاقتوں کو نیست و نابود کرے اور ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے. ہماری دعا بھی یہی ہے اور ہمارا احتجاج اسی سلسلے میں ہے اور ہمارا اعلان یہی ہے کہ ہم کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہیں چاہے ہمارے اوپر جتنا بھی ظلم کیا جائے. آخر میں بارگاہ الہی میں ہماری دعا یہی ہے کہ پالنے والوں کی واسطہ ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا کہ ان ظالموں کے ظلم کا خاتمہ فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. البقی البقی لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا امام لبیک یا امام لبیک یا امام لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا زینب. یقیناً کائنات کا سب سے بڑا ظلم اولاد مصطفیٰ پہ ہوا جس کو تاریخ کبھی بھی چھپا نہیں سکتی ہے. اور اس سے بڑا ظلم جو آل سعود جو اسلام کے لباس میں جو خود کو مسلمان بتلاتا ہے, یہ دشمن مسلمان نہیں ہے, یہ دشمن مسلمان ہے, یہ دشمن مصطفیٰ ہے, یہ دشمن آل رسول ہے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان بتلا کر یہ اپنے اور اپنی اولادوں کا پیٹ بھر رہا ہے. یہ اسلام کا کھلا دشمن ہے. آج کی سیاست انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس موڑ پر لے جا رہی ہے, ہم کس کو فالو کریں, ہم کس کی پیروی کریں. یہاں پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے نزدیک دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو قیامت تک تمہارے لیے مشعل راہ ہے, ایک قرآن دوسرے اہل بیت. مگر لوگوں نے قرآن کو لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. اور واحد قوم ایسی ہے جو قرآن پر بھی عمل کرتی ہے اور اہل بیت کو بھی چاہتی ہے, وہ ہے شیعان علی. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. یقیناً ہم آل سعود پر اور اس کی آل پر تمام دشمنان اہل بیت پر لعنت کرتے ہیں. اس نے ظلم کیا ہے. آل سعود کھلا دشمن ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کھلا دشمن ہے. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے. پھر کافر کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ بس ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وارث بقی وارث زہرا کا ظہور ہو اور جلد سے جلد بقی کی تعمیر ہو اور اسباب تعمیر بقی کے فراہم فرما, اور ہم سب کو ان آنکھوں سے, ان گنہگار آنکھوں سے بقی کے گنبد بقی کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مسٹر لائق علی صاحب اور ان کے ساتھیاں, اور جو بھی نکال رہے ہیں دنیا کے ہر گوشے گوشے میں. تقریباً 77 کنٹریز میں جلوس نکالا جا رہا ہے. مولا ان کو سب کو سلامت رکھے, ان کے دل کی آرزو کو پورا کرے. بس ایک میسج یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میسج یہ ہے کہ آج ہم روڈ پہ آئے ہیں, ہماری دل میں تکلیف ہو رہی ہے, ہم خون کے آنسو بہا رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کا اویئرنیس بھی آنا چاہیے حکومت کو اور ڈپارٹمنٹ کو, ہر ڈپارٹمنٹ کو اس کا اویئرنیس آنا چاہیے, ہر ہندو مسلمان سکھ عیسائی کو اس کا اویئرنیس آنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے ہمارے روڈ پہ آ کر یہ رونے کی اور یہ صدائیں بلند کرنے کی. ایک ریبلڈ کیا ہے, ریبلڈ جنت البقیع کیا ہے, اس کا معلوم ہونا چاہیے. حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ ایک اسلامک کنٹری ہے جس کا نام سعودی عرب ہے. سعودی عرب کے حکمران نے 1925 and 1926 میں they have demolished the Jannat al-Baqi unnecessarily. They don't want anything to be built up which is related to the Ahlul Bayt.
सुन लो मेरी बात, अहलुल बैत have got the power of Allah. अहलुल बैत have got the power of Allah. ये अल्लाह का पावर रखते हैं. If they thought to thrash you, within no time they can thrash you like anything. ना तुम्हारा तख्त रहेगा, ना ताज रहेगा, ना सल्तनत रहेगी, ना आम रहेगी, ना औलाद रहेगी. सल्तनत मिल जाएगी. अभी भी वक्त है, मैं कह रहा हूं, आके जन्नतुल बकी के सामने अपनी नाक लगा, और ये बीवी ज़हरा वो है तुझे जन्नत बख्श देगी. अगर तुम नाक लगा के माफी मांग के परमिशन दे दे रीबिल्ड का, ये ज़हरा जन्नत बख्शेगी और हम मजदूर बन के रीबिल्ड कर देंगे जन्नतुल बकी को. ये जन्नतुल बकी का ये एक ऐसा जज्बा है, जब जिंदा थे, बाकायदे हयात थी अहले बैत, जब भी जुल्म था. आज जब इस दुनिया से गए तो खबरों से इतना डर और खौफ है कि खबरों को विस्फोट किया जा रहा है. I humbly request every supreme leader of the Muslim community, whether any community, because every community has got their graveyard, their own. सामने एक दफा तो जाता है अपनी माँ बाप की खबरों पे, अगर टूटी है तो बना लेता है, अगर कोई खबर पे जुल्म करता है तो एहतजाज करता है. उस एहतजाज में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर एहतजाज करते हैं. वजह क्या है? ये तो मर चुका, इसमें कैसा जुल्म? ये तो जा चुका, इसकी कब्र में कैसा जुल्म? लिहाजा सब मिलकर एहतजाज करते हैं. तो ये भी एहतजाज उसका एहतजाज है, उम्मुल मुस्लिमा का एहतजाज है. उम्मुल मुस्लिमा का एहतजाज है क्यों? उम्मुल मुस्लिमा के कब्र को विस्फोट कर दिया गया. तो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल सुप्रीम लीडर्स ऑफ टीआरएस और एमआईएम व्हाट एवर इट मे बी, और जिसके कलम में जोर है, जबान में जोर है, वो अपने अपने एंड से ये एहतजाज दर्ज करना चाहिए. इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया अपने मुंह में पानी का खतरा लेके जाती है, और जब जाती है तो पूछने वाला ने पूछा कि कहाँ जा रही है? तो इब्राहिम की आग को बुझाने जा रही हो. क्या तुझे यकीन है कि तेरे इस खतरे से आग बुझ जाएगी? मुझे यकीन है कि इस खतरे से एक आग बुझी ही नहीं, मगर मेरा नाम जालिमों में नहीं आएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में से आएगा. तो मैं हर एक फर्ज से ये मैं इल्तिजा करता हूँ कि उनका नाम दर्ज होना चाहिए किसी भी एतबार से, किसी भी जाविये से, चाहे वो कलम से हो, जबान से हो, अपने दिमाग से हो, अपनी जगह से हो. एक ऐसा मकाम से भी आप एहतजाज करके दर्ज कर सकते हैं. एक आवाज काफी है जन्नतुल बकी बनने के लिए. हम उसके मानने वाले हैं. यजीद के दरबार में अली की बेटी अली के लहजे में खुतबा देती है. यजीद को मुखातिब होकर, ए यजीद तुम ये जानता नहीं, खुतबा देते वक्त ये कह रही है कुरान हमारे घर, दीन हमारे घर, इस्लाम हमारे घर, अलम हमारे घर, नबूवत हमारे घर, इमामत हमारे घर, हर चीज हमारे घर, शहादत हमारी मीरास है. तुझे नहीं पता है, जिद है तेरी कि हम अहले बैत को शहीद करना चाहता है. होने वाला कुछ नहीं है, तू लानती होगा, तू लानती है, लानती होगा. आले सऊद पर लानत हो बेशुमार. यह आले सऊद एक नस्ल यहूद है, ये उसी का बेटा है. अगर डीएनए टेस्ट करे तो यहूद का एक औलाद नहीं, एक औलाद है आले सऊद. हमारे जज्बा को, हमारी आवाजों को सुप्रीम लीडर का काम है कि यहाँ की हुकूमत तक पहुंचाना. एंड दे शुड आवर वॉइस टेक द पार्लियामेंट टू द रीबिल्ड ऑफ दिस जन्नतुल बकी सो दैट वी कैन go door to door and we can thought about ourselves that we have done something. कि हमारी आवाज तो हमारे घर की हद तक महदूद है, हमारे लीडर्स की आवाज लामहदूद है. वो यहाँ की हुकूमत को निकाल सकती है, यहाँ की हुकूमत पार्लियामेंट को निकाल सकती है. वो अपने कलम के जोर से आज हम टू रीबिल्ड, आज get the permission from Saudi Arabia to rebuild the Jannatul Baqi. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. वसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून. किन करीब जुल्म करने वाले जान जाएंगे कि किस तरह उन्हें पलटाया जाएगा. वक्त कम लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम और ज़ाकिरीन ज़वील एहतराम ने बहुत ही उम्दा बयानात से आप सबके सामने अपने अपने अंदाज में अपने अपने मौरज़े रखे और सब ने एहतियाज को बुलंद किया. दो चार बातें जो अहमियत की हामिल हैं उन बातों को आपके सामने रखकर आज के एहतियाज को यहीं पर ख़त्म करते हैं. तो दरमियान में बात फतवे की भी आई कि एक फतवे की बुनियाद पर आलम कायनात की वो अजीम बीबी जिसके इस्तेक़बाल के लिए खुद पैगंबर खड़े होते थे, कब्र को मिसमार कर दिया गया.
جبکہ جس نے فتویٰ دیا جس کا نام ابن تیمیہ تھا آج بھی اس کی قبر محفوظ ہے. یعنی جس نے فتویٰ دیا اس کی قبر کو تو مسمار نہیں کیا گیا لیکن آل رسول کی قبروں کو مسمار کیا گیا, اصحاب کی قبروں کو مسمار کیا گیا, خاندان اہل بیت کی قبروں کو مسمار کیا گیا. تو یہ فتویٰ وہی فتویٰ ہے جو قاضی شریح نے قتل امام حسین کے لیے دیا تھا. تو یہ آپ کے قاضی شریح تھے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا. اور دنیا یہاں پر سوچے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خادم حرمین کہہ رہے ہیں یہ حقیقتاً خائنین حرمین ہیں. انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہا. اور آل یہود جو کہ آل سعود سے مشہور ہے, میں سعودی عرب کا استعمال نہیں اس لیے کرتا اس لیے کہ سعودی عرب نام کو بڑی بدعت ہے, اس لیے کہ زمانے پیغمبر میں نام کا وجود نہیں تھا. یا حجاز کا حق کہتے تھے یا اسے عربستان کہا کرتے تھے. لیکن جب یہ غازب آل سعود آل یہود یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آئے جو کہ لٹیرے تھے, انہوں نے اس کا نام بدل کر سعودی عربیہ رکھا. تو یہ نام خود اپنے آپ میں بدعت ہے. اور یہ عالم اسلام کو سوچنا ہوگا جو بارہا نام لگاتے بدعت کا شبیہ بنانا بدعت ہے. تو آج سعودی عرب کی آپ نوٹس دیکھ لیں, ہر کرنسی کے اوپر ان کی فوٹو تصویر نظر آئے گی. کیا یہ بدعت نظر نہیں آتی؟ وقت میں گنجائش نہیں ہونا, تاریخ کو خریدنا ہے بس. بالکل وہ باتیں جو آشکار باتیں ہیں لیکن ہم لوگ توجہ نہیں دیتے, وہیں پر اشارہ کرتے ہوئے کہ آل سعود کہ جو حقیقتاً آل یہود کی پیداوار ہے, جس کے پیچھے سامراجی طاقتوں کا ہاتھ ہے, جس نے سعودی عرب کو بنایا اور بنا کر آل یہود کے ذریعے سے آل سعود کے ذریعے سے ایک بڑا ڈرامہ کھیلا کہ اسلام کو نابود کرنے کے لیے جس چیز کا بھی جواز چاہیے ہوگا, جو چیز اسلام نے حرام قرار دی ہے اس کا جواز آپ کو یہ آل سعود دے دیں گے, آل یہود دے دیں گے. کیسے نہ کھلا جائے گا, جواز وہاں سے مل جائے گا. خبروں کو مسمار کرنے کی بات ہوگی, جواز وہاں سے مل جائے گا. یعنی ایک لائسنس چاہیے تھا ان کو ان کے انلیگل کاموں کو انجام دینے کے لیے جو غیر شرعی کام تھے. لہٰذا انہوں نے ایک ملک بنایا جس کا نام سعودی عربیہ رکھا گیا جو آل سعود کے ذریعے سے قیام پایا ہے. اور اب تاریخ کو خریدنا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ باتیں ہوئی تھی درمیان میں, اس لیے تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے ایک غلط فہمی جو ہمارے درمیان میں ہو رہی ہے اس کا بھی ازالہ بے انتہا ضروری ہے. ہم میں کچھ ایسی فکریں پیدا ہو گئی جو خیال کرتی ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امام بقی بنائیں گے. بے شک جب امام کا ظہور ہوگا تو امام بقی بنائیں گے. آپ دعا کریں دعا نہ کریں, آپ احتجاج کریں احتجاج نہ کریں, لیکن سوال یہ ہے کیا زمانے غیبت میں صرف دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے؟ زمانے غیبت میں مصلی پر بیٹھ کر دعا کرے اللہ امام کا ظہور فرمائے تاکہ بقی کی تعمیر ہو جائے, کیا یہ کفایت کرے گا؟ تھوڑا سوچئے ماضی میں جا کر, اگر یہی چیز اس وقت بھی ہوتی جب روزہ ہے بارہ کے امام حسین کو مسمار کیا گیا, کربلا کے روزوں کو مسمار کیا گیا, نجف کے روزوں کو مسمار کیا گیا, تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے. اگر اس زمانے کے شیعہ بھی یہی سوچتے کہ امام کے ظہور کے بعد امام آ کر روزہ بنوائیں گے تو آج نہ کربلا میں روزہ نظر آتے آپ کو اور نہ جہاں بھی عراق میں روزے ہیں کوئی روزہ نظر نہیں آتا. بلکہ آج بھی اگر روزے باقی ہیں, اگر شام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ باقی ہے تو ان ہمارے شیعہ نوجوانوں جو شہید ہو چکے ہیں ان کو ہمارا سلام بھی ہے کہ ان کا مرہون منت ہے. بے شک ذریعہ امام نے بنایا, امام کی سرپرستی میں کام ہوتا ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے سوچے اگر وہ جانشار نوجوان نہ ہوتے اور اپنی شہادت کو پیش نہ کرتے اور مرضیت کے فتاوے نہ ہوتے اور مرضیت آگے نہ آتی, کیا شام میں بی بی کا روزہ محفوظ ہوتا؟ داعش ایسا خونخوار دہشت گرد تنظیم جس سے بڑی بڑی طاقتیں پریشان تھی اور سب نے کہہ دیا کہ ان کو ختم کرنا ناممکن ہے, لیکن چند مٹھی پر شیعہ نوجوانوں نے لبیک یا حسین کہہ کر, لبیک یا مہدی کہہ کر ان کی جڑوں کو اٹھا کر پھینک دیا ہے. یہ اس وقت ہوا جب وہ نوجوان شیعہ تنظیم بنائے ہیں اور بنانے کے بعد مستقی ہوئے, تقوی کو اختیار کیا اور ان علماء کی اطاعت کی جو علماء حق تھے. اگر علماء حق کی اطاعت نہیں کریں گے اور دفاع مرضیت نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے. آج بقی کی تعمیر کے لیے جو آواز ہم بلند کر رہے ہیں بے شک بلند کرنا چاہیے, لیکن بڑے معذرت کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ ہم کبھی کبھی یہاں پر بھی آ کر ان مقامات پر فضائل پڑھنے لگتے ہیں یا تاریخی باتوں کو پڑھتے ہیں, جبکہ مقام احتجاج ہے اور احتجاج اہل بیت کے یہاں نہیں کیا جاتا, احتجاج دشمن کے مقابل ہوتا ہے. اہل بیت کے پاس دعا کرنی ہے, اہل بیت سے گزارش کرنی ہے, لیکن دشمن کے مقابل میں آپ کو احتجاج کرنا ہوگا اور ہمیں پرانے شہر سے نکل کر نئے شہر بھی جانا ہوگا. جو نہیں جانتے بقی کے تعلق سے ان تک بات کو پہنچانا ہوگا. تمام عالم اسلام کا بچہ ہی نہیں
بلکہ غیر مسلمان بھی اس بات کو پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ رسول کی بیٹی کی خبر کو مسمار کر دیا گیا. اس تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا اور اس شہر کے چپے چپے میں جہاں جہاں ہماری رسائی ہے اس پیغام پر پہنچا ہے کہ رسول کی بیٹی کی خبر کو مسمار کیا گیا. یہ کیا وجوہات ہیں اور کون سی وجہ کی بنا پر خبر کو مسمار کیا گیا. آج عالم اسلام غافل ہے. اب یہ نہ سوچے کہ سب لوگ جانتے ہیں، نہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے. ہم اس لیے جانتے ہیں کیونکہ ہم بیدار قوم ہیں. ہمارے پاس ممبر ہے جو بہترین درجہ ہے. ہمارے پاس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہے. اس سے بڑی کوئی درجہ ہو نہیں سکتی. اور یہ بات ختم کرتے ہیں دو باتیں کہ جہاں پر بات ہوتی ہے، میں نے نام چکے لیا ابن تیمیہ کا. اس سے پہلے تو ایک مقام پر نام لیا ابن تیمیہ کا تو کسی نے اعتراض کیا کہ مولانا آپ نے نام لے لیا کہ اتحاد کے لیے خدشہ ہے. لیکن اتحاد وہاں تک ہوگا جہاں تک ہمارا عقیدہ محفوظ ہوگا، اور اتحاد وہاں تک ہوگا کہ جہاں تک اہل بیت کے ظلم کرنے والوں کی محبت دلوں میں نہ ہوگی. اور بنی امیہ سے، بنی امیہ کی محبت دل میں رکھتے ہیں، ان سے کوئی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اہل بیت نے بھی اتحاد نہیں کیا تھا. دلیل کے طور پر ایک مثال زیارت عاشورہ ہم پڑھتے ہیں. زیارت عاشورہ میں کسی مولود کا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن جب بنی امیہ کا نام آیا ہے تو امام نے باقاعدہ بنی امیہ کا نام لے کر آل صفیہ کا نام لے کر تبرہ کیا ہے. اور امام قیامت تک جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے اور کیا حال آنے والے ہیں. اتحاد وہی تک ہوگا کہ جہاں تک دشمن اہل بیت کی محبت دلوں میں نہیں ہوگی. لیکن جہاں دشمن اہل بیت کی محبت دلوں میں ہوگی، جن نے قتل اہل بیت کیا، وہاں کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. وہاں اتحاد کا مطلب یہ کہ ہم نے خیانت کی اہل بیت علیہ السلام سے. تو آج جو ہم جمع ہوئے ہیں جد البقیع کے لیے، یہ اپنے آپ سے تعہد کر کے اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ بقیع کی دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی. اگر آپ کے گھر کو توڑ دیا جائے تو کیا آپ سال میں ایک بار گھر کے باہر نکلیں گے کہ فلاں تاریخ کو میرا گھر توڑا گیا تھا اور میں ہر سال اس تاریخ کو گھر کے باہر نکلوں؟ ہرگز نہیں. آپ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے. آپ ہر روز چکر کاٹیں گے کورٹ کا، ہر روز چکر کاٹیں گے GHMC کا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر توڑ دیا گیا ہے. تو پھر بقیع کے معاملے میں اس کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں ہم بارہا اس کا احتجاج نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس بات کا انتظار کرتے کہ سال آئے گا، شوال آئے گا، 8 تاریخ آئے گی تو اس سڑکوں پر آئیں گے؟ نہیں، بلکہ بارہا ہمیں ہر الگ الگ مقام پر الگ الگ زبان میں اس احتجاج کو آگے بڑھانا ہوگا. اور یہیں پر تقریر تمام کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا ہمارے شہر کے ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویس صاحب سے، وہ مذہبی مسائل کے اندر بھی الحمدللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. لیکن اس بات کا افسوس بھی ہے کہ بقیع کے معاملے میں آواز کو بلند نہیں کیا. ہم آپ کے شہری ہیں، آپ ہمارے MP ہیں، ہمارا بھی حق ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. آپ ہماری آواز کو سنیں اور پارلیمنٹ میں اس آواز کو بلند کروائیں. اور ہماری جانب سے ہی نہیں بلکہ چونکہ آپ بھی عاشق رسول ہیں اور آپ بھی رسول کو ماننے والے ہیں، آپ بھی اس احتجاج کو درج کروائیں اور دباؤ ڈالیں سعودی عرب حکومت، غازی حکومت پر کہ وہ بقیع کی تعمیر جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کریں. ہم اجازت نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کرے. نہ وہ اجازت دینے کی اوقات رکھتے ہیں، نہ وہ بقیع بنانے کی اوقات رکھتے ہیں. اور وہ بنانا بھی چاہیں گے تو ہم 1 روپیہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ مال حرام ہوگا. اگر وقت آیا ہماری خواتین کا سونا بیچنا پڑا ہم بیچیں گے، گھر کا سامان بیچ دیں گے، لیکن بقیع بنا کر رہیں گے. تو لہٰذا ہماری گزارش ہے اسد صاحب سے کہ وہ پارلیمنٹ میں آواز کو اٹھائیں اور ساتھ ساتھ تلنگانہ اسٹیٹ میں یہاں کی اسمبلی کے اندر بھی اس آواز کو اٹھانے کے لیے میں یہاں کے تمام MLA جو کہ ذمہ داران ہیں، بالخصوص فلور لیڈر FIM کے جناب اکبر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اسمبلی کے اندر بھی اس آواز کو اٹھائیں، اس احتجاج کو آگے بڑھوائیں اور قانونی شکل میں ایک میمورنڈم کو پاس کریں جو پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس جائے اور وہاں سے UN کو بھیجا جائے. اور سب مل کر باوجھ بلند نعرے سلوات کے ساتھ لبیک یا مہدی اور لبیک یا زہرا کے نعروں کے ساتھ میں اس احتجاج کا اختتام کرتے ہیں. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. میں آخر میں شکر گزار ہوں جناب لائٹ صاحب کا، انہوں نے طرف سے علماء و ذاکرین کا شکر گزار ہوں جو اس احتجاج میں شامل ہوئے ہیں اور احتجاج کو بذریعہ میڈیا کے سعودی عرب تک پہنچنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. میں شکر گزار ہوں تمام احتجاج میں شامل ہونے والوں کا. میں ان کے حق میں دعا کروں گا رب العالمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکرانی ادا کرتے ہوئے کہ احتجاج کو کامیابی ملے. اور میں وہ انسانیت کے ہر فرد تک 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ سنیں. سعودی عربیہ ایک پاک سرزمین ہے. کیا اس پاک سرزمین پر
बरहना नाचने के लिए खवातीन के रेस्टोरेंट खोलना जरूरी है? क्या इस पाक सरजमीन पर शराब खाने खोलना जरूरी है जिन्हें परमिशन दिया जा रहा है सऊदी अरब की हुकूमत? सऊदी अरब की हुकूमत को ऐसे लोगों को परमिशन देना बेहतर समझ रही है और इस सऊदी अरब की सरजमीन के मालिक नबी अकरम की तुख्तर की खबर को तामीर के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्या इंसाफ है ये? ऐसे बहुत से कारनामे सऊदी अरब के अंदर हो रहे हैं जो हराम है और हराम काम सरजमीन सऊदी अरब पर नहीं होना चाहिए। इस काम को रोकने के लिए हर मुसलमान, यही नहीं कि शियाई करना चाहिए, कि हर मुसलमान इसके सऊदी अरब में होने वाले हराम काम को रोकने के लिए आगे आए और आवाज उठाए। शिया कम्युनिटी जिस तरह अल्लाह की किताब है कुरान मजीद अमन का पैगाम देती है, बेदार करती है, शिया कम्युनिटी मुसलमान भी अमन का पैगाम देते हैं, बेदार करते हैं। इस्लाम के हक बर रास्ते को आपको बेदार करने के लिए आवाज उठाते हैं और एहतजाज करते हैं। इस्लाम क्या है आपके सामने ला के रखते हैं, आपको मैसेज देते हैं। बस हमारा काम ही एक अमन का पैगाम देना है, हम किसी के लिए शर पैदा करना नहीं है हमारा काम। शिया कम्युनिटी सबको मुत्तहद कर कर इस्लाम को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि इस्लाम की सरजमीन को तबाह करने के लिए इसराइल जैसे मुल्क सऊदी अरब से जुड़ रहे हैं। लिहाजा हम चाहेंगे कि हम अगर एक एहतजाज करते हैं तो तमाम मुसलमान भी एहतजाज करें सऊदी अरब के खिलाफ, ताकि वो इस्लाम को बचा सके, हम इस्लाम को बचा सके, आप इस्लाम को बचा सके। मैं चाहूंगा कि आगे आए, हर वक्त इस्लाम को बचाने में आगे आए और इस्लाम को बचाने के लिए मदद करे। तमाम मुसलमान मुत्तहद होकर उलमा और ज़ाकिरीन के साथ जुड़ जाए। नारे तकबीर, नारे हैदरी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।